بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے جو روزے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ عاشورے کا روزہ کیسے رکھیں گے، کب رکھیں گے اور اس کی نیت کیسے کرتے ہیں، اور محرم میں جو روزے رکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اور یہ جو روزے رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، پوری ڈیٹیلز ذرا سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت مروی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یعنی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس عاشورے کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا، وہ ضروری تھا۔ پھر جب بعد میں رمضان کا روزہ ضروری قرار دے دیا گیا تو یہ روزہ منسوخ ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا اس روزے کا حکم، محرم میں روزے رکھنے کا حکم اب ضروری نہیں رہا، اب واجب نہیں رہا، بس مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھ لے گا تو ثواب کا حقدار بنے گا، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو کوئی عذاب بھی، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور ایک بات اس سے یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ روزے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے سے بھی رکھا جا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ جیسے میں آپ کو بتا دوں تو اس سے ایک چیز اور کلیئر ہو جاتی ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس روزے کو، محرم کے روزے کو، جو بعض حضرات شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جوڑ دیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی اس وجہ سے یہ روزے رکھے جاتے ہیں، اس طرح کر کے کچھ لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ ان محرم کے روزوں کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ اس حدیث سے بالکل صاف ہو گئی بات۔ تو یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جو قوم تھی اس سے اللہ تعالیٰ نجات دلا دیتا ہے اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیتا ہے، تو اس خوشی میں بنی اسرائیل جو ہیں، جو یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ اس خوشی میں 10 محرم کے روزے رکھتے تھے، کیونکہ 10 محرم میں یہ جو ہے فرعون کو غرق کیا گیا تھا۔ تو ایک وجہ اس کی اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے، اور اس سے چند باتیں ہم کو اور بھی سمجھنی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں پہلے ایک ترتیب سے آپ کو بتاتا چلوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے محرم کے 10 روزے، محرم کے شروع تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک روزے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محرم کے 10 روزے، اس کی فضیلت ہے، یہ سنت ہے، اس میں فلاں ثواب ہے، فلاں ثواب ہے۔ یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ یہ جو 10 روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے محرم کے 10 روزوں کے بارے میں۔ جہاں تک محرم کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کی بات ہے، یہ ثابت ہے۔ میں اس بات کی تردید کر رہا ہوں جو 10 روزے کی بات کرتے ہیں، مطلقاً روزے رکھنے کی تردید نہیں کر رہا ہوں کہ محرم میں روزہ رکھنا غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس کو سمجھیے گا، اس باریکی کو۔ تو جہاں تک محرم میں ہم روزہ رکھنے کی بات ہے، ایک چیز اور ہم لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں، عاشورے کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ عاشورے میں روزہ رکھیں گے، 10 محرم میں روزہ رکھیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس روزے کی فضیلت ہے، 10 محرم میں روزہ رکھنا چاہیے، ہم صرف اسی کو پکڑ کے نہ بیٹھیں، کیونکہ میرے کہنے کا مقصد ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے پورے مہینے میں ہم کو چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے 8 روزہ، 10 روزہ، 15، 20 روزے، جتنے زیادہ ہم کوشش کریں کہ پورے محرم کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، صرف 10 محرم کو پکڑ کے نہ بیٹھیں۔ ہاں، ایک بات اور ہے، 10 محرم کی بھی فضیلت الگ سے ہے۔ اگر ہم 10 محرم کے بھی روزے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی محرم کے ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم کو پھر ڈبل فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔
اب 10 محرم کی فضیلت جیسا کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عاشورے کا روزہ رکھے گا، 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کو جو ہے اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ البتہ یہاں پر گناہ صغائر کی بات ہے اصول کے اعتبار سے، تو اس کے جو ہے گناہ صغائر بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر تو فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے اور صحابہ نے رکھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ روزے جو رکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے رکھیں گے؟ دیکھیے، سب سے افضل، سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم، عاشورے کے روزے کی جہاں تک بات ہے، اصل روزہ جو عاشورے کا ہے وہ 10 محرم کا ہے، 9 محرم کا عاشورے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے مشابہت، وہ بات میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اصل جو عاشورے کا دن ہے اور عاشورے کا روزہ ہے وہ 10 محرم کا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم 9 بھی رکھیں، 9 محرم میں بھی رکھیں، 10 محرم میں بھی رکھیں اور 11 میں بھی رکھیں، 3 دن ہم روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک محرم کے مہینے کی بات ہے، جب چاہیں تب رکھیں، جتنا چاہیں اتنا رکھیں، تو عاشورے میں کم سے کم ہم کو 3 دن رکھنا چاہیے، یہ سب سے افضل۔ اس کے بعد اگر ہم 3 دن نہیں رکھ پاتے ہیں تو کم سے کم 2 دن رکھنے کی کوشش کریں، 9 محرم یا 10 محرم، 2 دن، 9 میں بھی رکھیں گے، 10 میں بھی رکھیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ہم 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کوئی وجہ تھی یہ نہیں رکھ پائے تھے، تو 10 کا بھی رکھ دیں اور 11 کا بھی رکھ لیں، تو اس طرح کر کے 2 روزے ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، آدمی 2 روزے بھی نہیں رکھ پائے گا، مثال کے طور پہ کہیں سفر میں تھا، ایک ہی دن کے لیے آیا تھا، یا کوئی اور وجہ ہے، مثال کے طور پہ بیوی کے لیے ضروری ہے، یہ روزہ تو فرض نہیں ہے، یہ روزہ مستحب ہے، تو مستحب جو روزے ہیں اس کے رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے بیوی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے، کہیں اور باہر ہے، تو بنا اجازت کے رکھ سکتی ہے نفل روزے جیسے مستحب روزے ہیں۔ تو یہ روزے بیوی اس طرح رکھے گی کہ شوہر سے پوچھ لے گی، اگر شوہر گھر میں ہو معلوم کرے گی کہ بھائی میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں روزہ رکھ لو، پھر روزہ رکھے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی کا شوہر صرف 1 دن روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور دیتا نہیں ہے، ایسی صورت میں شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں 3 دن اجازت دے دے، لیکن اگر دیتا نہیں ہے، 1 ہی دن دیتا ہے، تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو 1 دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کب رکھیں گے؟ 10 محرم، کیونکہ اصل میں جو عاشورہ ہے 10 محرم ہی ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم جو 10 محرم میں روزہ رکھیں گے اس کے آگے پیچھے 1 دن کیوں ملانا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی حضرات وہ جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ لوگ اس روزے کو صرف اور صرف 10 محرم میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ ہم جو ہے ان سے مکمل طور پہ مشابہت اختیار نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ بھی رکھیں اور ان سے مشابہت بھی نہ ہو، کم سے کم آگے پیچھے 1 دن اور ملا لیں تاکہ وہ روزہ بھی ہم رکھ لیں اور ان سے تشبہ بھی ہمارے کسی طرح کی نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے والی بات تھی، اسی لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ بائی چانس اگر یہ روزہ جمعہ کا دن پڑ گیا، کوئی صرف 1 روزہ رکھتا ہے عاشورے کا روزہ، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اس مرتبہ جو ہے محرم کا جو روزہ ہے، عاشورے کا روزہ، وہ 10 محرم میں جو ہے جمعہ کے دن پڑ جاتا ہے، کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے؟ بھائی جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں، نفل روزہ میں بھی صاف بتا دیتا ہوں آپ کو، مالا بدھا منہو میں کھول کر دیکھیے گا جہاں پر روزے کا بیان ہے، اتنی مطلب صراحت کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ وہ روزے جمعہ نزد بعض علماء مکروہ است، وہ نزد ابی حنیفہ وہ محمد رحمہم اللہ مکروہ نیست۔ صرف اور صرف 1 دن جمعے کا روزہ رکھنا، صرف 1 دن کا روزہ جمعہ، کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ جہاں تک مکروہ کب ہے کیا نہیں ہے، یہ ایک تفصیل ہے، یہاں پر وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو چھیڑتا نہیں ہوں۔ صرف آپ کو اتنا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفل روزہ ہو، عاشورے کا روزہ ہو یا کوئی اور روزہ، ہم صرف اور صرف جمعہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ روزہ ہم کو اس طرح کر کے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو نیت کیسے کریں گے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں ہم جو سوچ لیں گے وہی ہے نیت۔
ہم دل میں سوچتے ہیں کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، زبان سے بھی ادا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، بالکل یہ روزہ ہو گیا آپ کا، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی، ثواب مل گیا۔ یہاں تک کہ صرف اور صرف نفل روزے کی نیت سے بھی اگر آپ یہ روزہ رکھ لیں گے تب بھی یہ ثواب آپ کو مل جائے گا، بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیے اگر آپ عربی میں کرنا چاہیں جس طرح عام طور پہ کرتے ہیں، اس طرح اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ضروری نہ سمجھیں، سنت نہ سمجھیں، بس ایک طور سے اظہار کرنا چاہیں تو زبان سے اس طرح کر سکتے ہیں۔ بصوم غدن، رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ من شہری رمضان، یہاں پر شہر مت لگائیے، من صوم المحرم اس طرح لگا سکتے ہیں، یا پھر اگر من صوم العاشورہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ عاشورے کا روزہ، تو اس طرح کر سکتے ہیں بصوم غدن من صوم العاشورہ یا من صوم المحرم، اس طرح کر کے آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اردو میں اگر کرنا چاہیں تو میں محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں، میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، بالکل آپ کی نیت ہو گئی۔ تو میں نے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز، پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔